وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے انجان کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا ہی عکس تھا جو اس کی تلاش میں یہاں تک آن پہنچا تھا۔ وہ کوئی وہم نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی انجان شخص تھا۔ وہ شہیر علی شاہ تھا جو 5 سال بعد لوٹ آیا تھا اور اپنے ساتھ کتنے لوگوں کی تباہی لایا تھا۔ ان سب باتوں سے ابھی وہ انجان تھے۔ باہر مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب جھک کر باتیں کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا، دلہن کہاں ہے؟ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ کیا یہ زیدی خاندان کی لڑکیاں ایسی ہی ہیں؟ جب پتہ ہے ایسی ہیں تو بلاتی کیوں ہیں اتنی عوام کو؟ عزت کا بھی خیال نہیں ہے انہیں۔ الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل رہے تھے۔ ماں بیگم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ انہوں نے بلند آواز میں سب کو چپ کروایا، مگر دلوں کی آوازیں کون روکتا؟ سائم، انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تم نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا نا؟ ایک آخری امید کے تحت پوچھا۔ ہاں آنی جان، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، شکست تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں ہر دل زور کی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب کیا کریں گے ماں بیگم؟ باہر مہمان آ چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے مردوں نے اندر آنا شروع کیا تھا۔ جب مرتسم زیدی نے حالات کا اندازہ لگاتے ایک جانب کھڑی اس لڑکی کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، نکاح ابھی ہوگا ورنہ حویلی کی عزت ایک دفعہ پھر سے داغدار ہو جائے گی۔ جھکے کندھوں سے کہتے وہ سب کو شوق کر گئے، ابھی نکاح؟ مگر کس کے ساتھ؟ ماں بیگم نے بے ساختہ دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ جب مرتسم زیدی کے منہ سے نکلنے والا نام سن کر وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کر گیا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سائم زیدی کی آواز ہال میں دھاڑ کی مانند گونجی تھی۔ یہ وقت اپنی عزت کو بچانے کا ہے سائم، مجھے 2 منٹ میں تم باہر چاہیے ہو۔ اس کی خوبصورت دلکش آواز پر طرب گونج رہی تھی۔ فری لیکچر میں وہ سب گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اپنی دوستوں کے بے جا اصرار پہ اس نے گانا شروع کیا تھا۔ اس کی سریلی مدھم مقناطیسی آواز پہ ہر شخص مسرور ہوتا ان کی گروپ کے قریب کھڑا ہو کر اس کی آواز میں گائیں یہ دلکش آواز سن رہا تھا۔ آپ کی آواز کافی اچھی ہے، آپ بھیک مانگا کرو۔ اس کو چپ ہوتے دیکھ کر سائم زیدی نے گلا کھنکا کر اس کے مشورے سے نوازا تھا، جس پہ ایزل زیدی نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ آپ کو رکھ لیتی ہوں، کٹورا آپ پکڑ لیجیے گا، جلے کٹے انداز میں کہتی وہ سر جھٹک گئی۔ جب باقی سب ان کی نوک جھونک پہ ہنسے تھے، وہ دونوں یونین کا سب سے بیسٹ کپل تھے۔ 1 ہفتے بعد ان دونوں کی شادی تھی، لیکن اپنی یونین سے وفاداری نبھاتے وہ اب تک یونین آ رہے تھے، مگر پڑھنے نہیں بلکہ ایسی مستیاں کرنے۔ ایزل کا کہنا تھا کہ پوری یونین یاد رکھے گی کہ کبھی کسی کی شادی کی وجہ سے ان لوگوں کو کتنی موجیں کروائی تھی، میں نے، جبکہ ایسا تھا بھی نہیں۔ تقریباً پچھلے 4 دنوں سے کوئی بھی کلاس نہیں ہو رہی تھی، فقط یہ لوگ تھے اور ان کی مستیاں، جبکہ اکثر اوقات میں تو اساتذہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے۔ نہیں، میری بیوی کی آواز بھی آپ سے ملتی جلتی ہے، اس کی مانگی گئی بھیک سے ہم دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ مسکراہٹ دبا کر وہ اس کو چھیڑتا سب کو ہوٹنگ کرنے پر مجبور کر گیا۔ آپ کو شرم نہیں آئے گی اپنی بیوی کے پیسے پہ اپنا پیٹ پالتے ہوئے؟ ایزل نے گھورتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی جب وہ ہنستے ہوئے اپنا سر پیچھے کو پھینک گیا تھا۔ ایسا کرتا وہ کافی دلکش لگا تھا۔ ہاں بالکل نہیں، جب میں اپنی بیوی سے اپنا کمرہ، اپنا بیڈ، اپنی وارڈروب سب شیئر کر سکتی ہوں تو میری بیوی اپنا پیسہ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھٹائی کی ساری حدیں پار کرتے وہ معصومیت کا اعلیٰ پیکر بننے گویا ہوا، جبکہ اس کی بات پہ سب نے تصدیق کرتے شور مچایا۔ بکواس نہ کرو، تب سے دیکھ رہی ہوں فری ہو جا رہے ہو۔ مزید اس کی باتوں کا جواب نہ پاتے ایزل زیدی نے اب دوسروں کی طرح سے اپنا روب جھاڑا، جس پہ سائم زیدی نے مسکراہٹ ضبط کرتے سر کو خم کیا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ جو حکم آپ کا۔ اس کو خاموش ہو کر بات بدلتے دیکھ کر ایزل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ جب وہ خاموشی سے اس کی بات مان لیتا تھا، ایزل زیدی کو وہ بے حد پیارا لگتا تھا۔ وہ اس کو کوئی خاص قسم والا پسند نہیں کرتی تھی، مگر اس کے عمل، اس کی حرکتیں ایزل کے لبوں پہ مسکراہٹ لانے کا سبب بنتی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ اس سے محبت کرتی تھی، ہاں وہ اس کا اچھا دوست ضرور تھا، جس کو مد نظر رکھتے گھر والوں نے اس کی شادی کرنے کا سوچا تھا۔ جب سے وہ دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، سو انکار کا تو جواز پیش آتا ہی نہیں ہے۔ سر، انفارمیشن کے مطابق میڈم کا نکاح اگلے ہفتے کو رکھا گیا ہے اور اس نکاح کے فوراً بعد اس کی پیرس کی فلائٹ ہے۔ اندھیرے سے گھپ کمرے میں اس ملازم کی آواز گونج رہی تھی، یا پھر کسی مرد کی گہری سانسوں کی آواز۔ سگریٹ پھونکتا ہوا شخص کافی ضبط سے یہ ساری معلومات سن رہا تھا۔ اور سر، میڈم کا نکاح ان کی پسند۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتا، چیئر پہ جھولتا وہ وجود دھاڑا تھا۔
اگر اپنی سانسیں پیاری ہیں تو اپنی منحوسیت کے ساتھ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ اپنی حالت پہ وہ خود بھی حیران تھا، مگر 2 پل میں ہی خود ہی قابو پائے وہ دوبارہ سے جھولنے لگا۔ اتنی آسانی سے تو تمہیں کسی اور کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گا میں۔ آنکھیں موند کر اپنے تصورات میں کسی کو مخاطب کرتا وہ اپنی چیئر کی حرکت کو مزید تیز کر گیا تھا۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی جو فی الحال بجھانا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ علی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو ہماری لاشیں ہی حویلی سے نکلیں گی۔ ایک 22 سالہ لڑکی نے کانپتے ہوئے اپنے ساتھ چلتے اس مرد سے کہا تھا جس کا اپنا دھیان اس حویلی کی جانب تھا۔ کچھ نہیں ہوگا حیا، ہم نکل جائیں گے۔ اسے پرسکون کرتے وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرسٹ سیٹ پر بٹھا گیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ غضب ہو گیا بیبی جی، غضب ہو گیا۔ پوری حویلی میں اس ملازمہ کی صدائیں گونج رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ ماں بیگم نے ناگواری سے اسے ٹوکتے ہوئے پوچھا، جس پہ وہ اپنے بال پکڑ کے نوچنے لگی۔ بیبی سرکار، حیا بیبی کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ملازمہ نے یہ خبر ان تک پہنچاتے ان کے سروں پہ بم گرایا۔ ہوش میں تو ہو تم، کیا بکواس کر رہی ہو؟ غصے سے بولتی ماں بیگم کی دھاڑ حویلی کی در و دیوار ہلا گئی تھی۔ جی بیبی جی، وہ اپنے کمرے میں ایک خط چھوڑ کر گئی ہیں جہاں لکھا ہے کہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تفصیل نے اسے ساری بات بتا دی تو وہ ان کے ہوش اڑا گئی تھی۔ بے ساختہ انہوں نے اپنی 15 سالہ بیٹی کو دیکھتے آسمان کی جانب منہ کیا تھا۔ ایک بیٹی بھاگ گئی تھی، اگر دوسری کا نصیب پتہ نہیں کیا لکھا جانا تھا۔ اللہ ہماری مدد کر۔ ان کا غرور پل بھر میں ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ جو روپ ان کی آواز سے چھلکتا تھا آج وہ روپ کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ جبکہ ملازمہ ان کی حالت دیکھ کر تعصب بھری نگاہیں ان پہ ڈالنے کے بعد حویلی کے دوسرے حصے کی جانب بھاگی تھی۔ بابا جان، آپ کدھر ہے؟ گھر میں داخل ہوتی 5 سالہ بچہ اس کے قریب آتا اس کے پیروں سے لپٹا تھا۔ بے ساختہ اس مغرور شہزادے کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ بابا اپنی ترجمان کے لیے چیزیں لینے گئے تھے۔ اپنے پیچھے آتے ملازموں کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا دھیان اس جانب مرکوز کروایا تھا جن کے ہاتھوں میں کھانے کی بے ساختہ چیزیں تھیں۔ اس کا بیٹا کھانے کا بے حد شوقین تھا۔ واؤ! لیکن ذوحان کو اب یہ نہیں چاہیے۔ وہ معصومیت سے ہونٹ مڑوڑتا اسے پتے کی بات بتانے لگا۔ اچھا تو پھر کیا چاہیے میرے بچے کو؟ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر علی شاہ نے اس کی جانب دیکھتے کہا، جس پر وہ اس کے گالوں پہ ہاتھ ٹکا گیا۔ مجھے نا ایک ماما چاہیے جیسی ماما میرو کی ہے۔ وہ اپنی کلاس فیلو کا نام لے کر اسے اپنی مرحومی کا احساس دلانے لگا۔ جب اس کی بات پہ علی شاہ نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا بچہ، کیا کرنا آپ نے ماما کا؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، آپ کی ماما بھی اور بابا بھی۔ علی شاہ نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے بیٹے کی اس بات پہ اندر تک تڑپا تھا۔ اس کا بیٹا اندر ہی اندر ماں کی ماما کو تڑپ رہا تھا، اور ادھر وہ لڑکی تھی جو اس کے وجود کو چھلنی کیے اپنی شادی کی خوشیاں منا رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں پہ قہر اترا۔ وہ بے حد ضبط سے اپنی آنکھیں مرچ تھا۔ اپنے بیٹے کا دھیان بھٹکانے کو دوسری جانب اس کا دھیان کروا گیا۔ فی الحال وہ ماں والا ٹاپک بالکل بھول چکا تھا۔ السلام علیکم مما۔ حویلی میں داخل ہوتی ایزل زیدی نے ایک طرف اپنا بیگ پھینکا تھا جبکہ دوسری طرف جانب اپنے شوز۔ اس کے طور طریقے دیکھ کر ماں بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی۔ ایزل، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو کچن کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ ٹوک گئی جب ایزل زیدی نے منہ بسورا۔ ماما، آپ کو یہ بھانجا میرے ہاتھوں مر جائے گا کسی دن۔ پھر مت کہیے گا کہ شادی سے پہلے شور مار دیا۔ ساری راستے وہ جو غصہ ضبط کرتی آئی تھی بلا آخر پھٹ پڑی۔ اللہ کی پناہ لڑکی، کیا کیا بولتی رہتی ہو؟ کوئی تمیز ہے یا حیا بھی پاس سے گزری ہے کہ نہیں؟ اس کو آنکھیں نکال کر کہتی وہ سائم زیدی کو بڑی پیاری لگی تھی۔ یا رانی، جب آپ ایسے کہتی ہیں میرا دل جیت لیتی ہیں۔ ان کے پاس صوفے پر گرتے سائم زیدی نے ہنستے ہوئے ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ جب وہ اس پہ قربان جاتی صدقے والی جانے لگی۔ ماما، ہٹائیں اس کا سر اپنی گود سے۔ اس جاہل نے مجھے کہا تھا کہ تم بھیک مانگا کرو۔ تمہاری آواز اچھی ہے، روحان سے لہجے میں کہتے اس نے اپنی ماں کو اس کی کن جھوڑی کی اصلیت بتائی تھی، جس پر ماں بیگم ہنستے ہوئے سائم کے ہاتھ پہ ہاتھ مار گئی۔ ہاں تو صحیح کہا ہے اس نے، میرا بچہ ایک تو تمہاری تعریف کرے اوپر سے تمہاری ہے بد زبانی بھی برداشت نہیں کرے۔ کون کہے گا کہ ایک ہفتے بعد تم دونوں کی شادی ہے؟ وہ سائم کی بجائے ایزل کو ہی لتاڑنے لگی۔ جب ان کو ایک پارٹی میں ہوتے دیکھ کر وہ پیر پٹکتی اپنی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ماں ہمیشہ اس سے پرائیوں والا سلوک کرتی تھی، جبکہ اس بکواس شکل والے بھانجے کے وہ ہمیشہ سے ہی واری جاتی تھی۔ آنی جان، مذاق کرتا ہوں میں اس کے ساتھ، لیکن یہ میرے مذاق سمجھتی ہی نہیں ہے۔
اسے سمجھائیں کہ یہ مذاق ہمیشہ چلیں گے تو کیا یہ ہمیشہ مجھ سے ناراض ہو کے رہے گی؟ اس کو سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر چوری چوری اپنی باتیں سنتے دیکھ کر سائم زیدی نے جان بوجھ کر تھوڑا بلند لہجہ اپناتے اپنی آنی کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کی، جس پہ وہ توقع کے عین مطابق ایزل کی نادانیاں اور کم عقلیاں بیان کرتی اس کے لیے عقل کی دعائیں کرنے لگی۔ واللہ سائم زیدی نے جس مشکل سے اپنا قہقہہ رکا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ یہ سیڑھیوں پہ جھپ کر کھڑی ایزل زیدی، یہ خبیث، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ سائم بیٹا، تم سے تو ایسے بدلے لوں گی نا میں کہ تم یاد رکھو گے۔ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ جب سائم اپنی آنی کے منہ اس کی تعریفیں سنتا وہیں آنکھیں موند گیا۔ زیدی حویلی میں ماں بیگم کا راج چلتا تھا، ایسی سخت اور مضبوط خاتون جن کی آنکھوں سے اپنے شوہر کی موت پہ بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ ان کا اپنی حویلی اور اپنے گاؤں میں ایک دبدبہ سا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ حویلی کی سختیاں کوئی لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ ماں بیگم کی شادی فرقان زیدی کے ساتھ ہوئی تھی، جن کا کچھ عرصے پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث موت واقع ہوئی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی حیا زیدی اور چھوٹی بیٹی ایزل زیدی۔ اس کے بعد تھے مرتسم زیدی، جن کی شادی ماں بیگم کی بہن سائمہ زیدی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سائم زیدی، جبکہ آخری میں موسیٰ زیدی تھا، جن کی شادی ماں بیگم کی پسند سے ہوئی تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، بڑا بیٹا بلال زیدی جبکہ چھوٹی بیٹی فاطمہ زیدی۔ 6 سال پہلے اس حویلی میں ہونے والا واقعہ اپنے ساتھ ساتھ ہر سختی کو اڑا لے گیا تھا۔ اس حویلی کی سب سے بڑی بیٹی حویلی کے اصولوں سے بغاوت کرتی اپنی ماں بیگم کو دھوکہ دیتی اس حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے وہ لوگ بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ اس کے اس قدم نے اس سب کے دلوں کو بہت حد تک بدل دیا تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی روشنی میں نہا رہی تھی، جبکہ ایزل زیدی کو اپنے کمرے میں بڑھتی گھٹن کا احساس ہوتے جا رہا تھا۔ دل کو سکون دینے کی خاطر وہ اپنی گلاس وال کو دھکیلے بیلکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ ایک عجیب سا سکون یہاں اس کے بالوں کے ساتھ اٹھکھلیاں کرتی اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، اپنے منہ پر ہوا کی جانب سے پڑتے تھپڑوں کو بڑی خوشی سے وصولتی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ جب اس کی نگاہ چاند پہ ٹکی، اچانک سے کسی کی یاد آئی تھی۔ جب تم دلہن بنو گی نا، دیکھ لینا چاند کو پیچھے چھوڑ دو گی۔ ماضی میں کسی کی کھنکتی آواز نے اس کی آنکھوں کی نم کی تھی۔ میں دلہن بننے والی ہوں آپی، مگر آپ کہاں ہیں؟ پلیز آ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی اسے چھوڑ کر؟ اس کو یاد کرتے نہ جانے کیوں آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، جب اچانک اسے اپنے ہر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنی دائیں بائیں جانب دیکھا تھا، مگر کسی کو بھی نہ پاتے وہ گہری سانس بھر گئی۔ پتہ نہیں کیسے وہم ہو رہے مجھے، سر جھٹک کر بولتی وہ اپنی نگاہ پھر سے آسمان پر ٹکا گئی، جب اس کی نظر اچانک سے روڈ پہ کھڑی اس کالی گاڑی پہ پڑی۔ وہاں کوئی تھا، کوئی حویلا، مگر کون وہ سمجھ نہ سکی۔ وہ حویلا خوفناک سا تھا، ساکت، خاموش مگر پرسکون۔ ایک پل کو اسے دیکھے ایزل زیدی کی سانس رکی تھی، دھڑکنوں نے رقص کرنے سے انکار کیا۔ کون ہے یہ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود سے سوال کرنے لگی۔ جب کوئی جواب نہ پاتے اس نے اپنی آنکھیں سکیڑتے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی ذرا سی کوشش تھی کہ اگلے ہی لمحے اس حویلے کو اندھیرا نگل گیا اور اس کے ساتھ ہی گاڑی کی دروازہ بند ہونے کی آواز اتنی شدت سے آئی تھی کہ ایزل زیدی کی روح تک کانپ گئی۔ ایک پل کا کھیلتا گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی اس کی رکی ہوئی سانس کو بحال کر گئی۔ شاید کوئی اور ہو، کسی وجہ سے کھڑا ہو۔ اپنے دل کو تسلی دیتی وہ اپنی روم کی جانب بڑھ گئی، اس بات سے انجان کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا ہی عکس تھا جو اس کی تلاش میں یہاں تک آن پہنچا تھا۔ وہ کوئی وہم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی انجان شخص تھا، وہ شہیر علی شاہ تھا جو 5 سال بعد لوٹ آیا تھا اور اپنے ساتھ کتنے لوگوں کی تباہی لایا تھا۔ ان سب باتوں سے ابھی وہ انجان تھے۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو خود پہ پرفیوم چھڑکتے دیکھ کر سبحان شاہ نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا تھا، حالانکہ شہیر اسے رات میں بتا چکا تھا کہ وہ صبح اس کی ماما کو لینے جائے گا۔ جانچتے پوچھتے پوچھ رہے ہو؟ شہیر شاہ نے خفگی سے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ ہاں ہاں، نو بابا، بس آپ کی منہ سے سننا اچھا لگ رہا تھا۔ معصومیت سے ہونٹ لٹکا کر بولتا وہ شہیر شاہ کو کافی پیارا لگا تھا۔ میں بھی چلوں ساتھ بابا؟ اسے اپنے شوز پہنتے دیکھ کر زحا نے اداسی سے پوچھا تھا، جس پر شہیر 2 پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ میرا بچہ، بابا بھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے نا، پھر مل لیجیے گا اپنی ماما کو۔ محبت سے اس کے ماتھے پر بکھری بالوں کو سنوارتا وہ اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی چاشنی سموئے بولا۔ جیسا آپ کہیں بابا۔
کھڑے ہو کر اپنے باپ کے کندھوں سے لگتا وہ اس کی بات پہ سر خم کر گیا تھا۔ میرا بہادر بچہ، اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا وہ بوا کو اس کا خیال رکھنے کا بولتا خود باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ بابا، میں ماما کی ویلکم کی تیاری کروں گا۔ اس نے پیچھے سے ہاتھ لگاتے ہوئے بوا کو سارا کام سمجھانا شروع کیا تھا، جبکہ شہیر اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھتا گہری سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ جس وجود کو لینے جا رہا تھا اس سے شدید نفرت تھی اسے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اس وجود کو زندہ زمین میں گاڑ دے، مگر اس کا بیٹا اس کے ویلکم کی تیاریوں میں مگن ہو رہا تھا۔ کیا وہ اس سے نفرت کر پائے گا اپنے بیٹے کے سامنے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر فی الحال اسے اس وجود کو یہاں تک لانا تھا۔ بات کی بات میں دیکھی جاتی۔ اپنی سوچوں کو جھڑکتے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی گاڑی مینشن سے باہر نکالی۔ ایک سیکنڈ میں اس کی گاڑی پہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ زیدی حویلی کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس حویلی کی پہلی شادی تھی۔ یہ جبھی حویلی کا ہر کونا ہیرے کی مانند چمکایا ہوا تھا۔ ہر امید غریب چھوٹا اس دعوت خاص میں مدعو تھا۔ ماں بیگم کا کہنا تھا کہ شہر کا کوئی بھی شخص آج رات تو بھوکا نہ سوئے گا۔ برسوں بعد اس حویلی میں شادیانے بج رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے کمرے میں شیشے کے آگے کھڑا ہوتا اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ بلیک شیروانی پہنے وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ وہ خوش تھا، اس کا دل مطمئن تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ایزل سے دھواں محبت تھی، ہاں وہ اس کو پسند ضرور تھی، اور آج جب وہ اس کے نام ہونے جا رہی تھی تو ایک سکون تھا جو سائم زیدی کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹے آ جاؤ، ایزل کو پارلر سے لینے بھی جانا ہے۔ وہ جو خود کو دیکھ کر کچھ سوچنے میں گم تھا، اپنی ماں کی آواز پہ جلدی سے اپنی تیاری مکمل کرتا باہر کی جانب بھاگا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اس میڈم کو پک کرنا اس نے بذات خود کرنا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ تیار ہوئی دلہن بنی بیٹھی تھی، جبکہ اس کے حسن کو دیکھ کے بیوٹیشن اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ شکریہ۔ ہلکا سا مسکراتی وہ اس تعریف کو پورے وثوق سے قبول کر گئی۔ وہ جانتی تھی وہ خوبصورتی تھی، مگر آج وہ واقعی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت نقوش پہ بیوٹیشن نے مہارت سے کام کیا تھا، جبکہ خود کو دیکھ کر وہ خود بھی ایک دفعہ دنگ ہو چکی تھی۔ اس سے اپنا آپ آج اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ میم، آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ باہر سے کسی لڑکی نے اسے پکارا تھا۔ جب وہ شکر کی سانس خارج کرتی اپنی چادر کو چہرے پر ڈالتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ دو لڑکیوں کے سہارے سے وہ پارلر کی جانب بڑھی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ آئی ہوئی ملازمی پہلے کسی کام سے جا چکی تھی، جبھی اس وقت وہ اکیلی یہاں موجود تھی۔ اپنے چہرے کے آگے چادر کا گھونگھٹ ہونے کے باعث وہ آنے والے کو دیکھ نہ سکی تھی، مگر اس کی تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اسے عجیب سی کیفیت میں لپیٹ لے گئی تھی۔ یہ خوشبو سائم زیدی کی تو نہ تھی۔ حیرت سے سوچتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاید آج اس نے چینج کی ہو۔ دل میں خود کو سمجھتی اور سمجھاتی وہ اپنی نگاہیں ہاتھوں میں ٹکا گئی۔ اگر اس کی بہن ہوتی تو آج اس موقع پہ وہ ساتھ ہوتی اس کے۔ سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ سائم زیدی کی جانب سے مسلسل خاموشی اسے کھٹک رہی تھی، مگر آج کے دن کے تقاضے سمجھتے ہوئے وہ اس کی جھجک سمجھ رہی تھی، ورنہ وہ اچھے سے جانتی تھی سائم ہو، ایزل ہو اور زبان نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ رکی تھی۔ بے ساختہ اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے اس نے سائم کے دروازہ کھلنے کا ویٹ کیا، جب اگلے ہی لمحے اس کی توقع کے عین مطابق وہ وجود اس کی دائیں ہٹ کر دروازہ کھل گیا۔ خوشبو کا ایک اور ہیلا اس کی ناک میں سے گزر گیا تھا۔ تم نے آج پرفیوم کیوں چینج کیا؟ مزید خود میں صبر نہ رکھتے وہ پوچھ بیٹھی، جب دوسری جانب اس کا سوال سنتے شہی شاہ کے دماغ میں شرارے دوڑے تھے۔ تو کیا وہ ایک غیر مرد کے پرفیوم تک کا دھیان رکھے ہوئی تھی؟ اس بات سے انجان کہ وہ کڈنیپ ہو چکی ہے، وہ بہت سکون سے اس سے سوال کری تھی۔ شہی شاہ نے بنا اسے کچھ کہے اس کے چادر میں چھپے چہرے کے قریب ایک خوشبودار رومال رکھتے اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھولتی ہوئی اس کی باہوں میں آ گری۔ اس کے یوں گرنے پر وہ اسے اپنے بازو میں اٹھاتا اندر کی جانب بڑھاتا، ایک کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھاتا۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کے چہرے سے اس نے چادر بھی سرکا کر نہیں دیکھی تھی۔ دو پل اس کے وجود کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ وجود تھا اور اس کی لی جانے والی گہری سانسیں۔ گاڑی کے بریک لگنے کی تیز آواز کے ساتھ سائم زیدی نے حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے گاڑی روکی تھی، مگر اس کے چہرے پہ وہ سکون نہ تھا جو ایک دلہے کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ شکستہ جھکے ہوئے کندھے، جبکہ چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ پیشانی پہ ابھرتی شکلیں اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔
اس کا دل ایک انجانے خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ کیا پھر سے تاریخ دہرائی جانی تھی؟ روشنی میں نہائی ہوئی حویلی آج خوشیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر اس کے اندر سب کچھ ویران پڑا تھا۔ مہمانوں کا شور اور بچوں کی چیخو پکار کو نظر انداز کرتا وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کو فی الحال اپنے خدشات دور کرنے تھے۔ آنی جان، آنی جان! چیختے ہوئے وہ اپنی آنی کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، جسے سن کر حویلی کے سارے افراد چونکتے ہوئے اس کی جانب کو توجہ ہوئے۔ وہ تو ایزل کو لینے گیا تھا، تو اب آ کر چیخ کیوں رہا تھا؟ ایک انجانی خدشے سے سب کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ چیخ کیوں رہے ہو؟ اور ایزل کہاں ہے؟ ماں بیگم نے آگے بڑھتے ڈوبتے دل سے استفسار کیا۔ یہ تو میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ایزل کہاں ہے، کیونکہ وہ پارلر میں نہیں تھی۔ میرے جانے سے پہلے وہ کسی کے ساتھ جا چکی ہے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی اس کی آواز میں، جبکہ باقی سب کے سروں پہ حویلی کی چھت آن گری تھی۔ ایک دفعہ پھر سے تاریخ دہرائی گئی تھی۔ واللہ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ کدھر جا سکتی تھی لڑکی؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ایزل ایسی نہیں ہے۔ ماں بیگم کی بے یقین آواز ہال میں گونجی تو سب نے حواس میں آتے انہیں سہارا دیا، جو پیچھے کو گرتی صوفے پہ بے جان ہو کر بیٹھی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ بس اس موقع پہ اس نے بھی بے بس ہو کر کہا تھا۔ تو سب نے افسردہ سی نگاہ ایک دوسرے پہ ڈالی تو سب چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سائم، تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ ایزل کہاں ہے؟ تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ وہ ایسی نہیں ہے، میری بچی ایسی نہیں ہے، وہ تو خوش تھی نا اس شادی سے۔ ماں بیگم کی آہیں عروج پر تھیں، جبکہ سائم زیدی نے مشکل سے اپنے آپ پہ قابو پایا تھا۔ وہ نہیں تھی، میں نے ہر جگہ دیکھا، ہر جگہ ڈھونڈا، وہ کسی اور کے ساتھ جا چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو پہلو میں گرائے سائم نے اپنے الفاظ دہرائے۔ جب بلال آگے ہوتا چیخا، کیا مطلب ہے وہ جا چکی تھی؟ آپ کو چیک کرنا چاہیے تھا، ایسے کیسے کسی کے ساتھ جا سکتی ہے وہ؟ بلال کو سب نے پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا، ورنہ وہ کام بندہ تھا، مگر جب بات عزت پہ آتی ہے تو انسان ایسے ہی بلبلاتا ہے۔ بلال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں بکواس کر رہا ہوں کیا کہ وہ نہیں تھی وہاں؟ میں اور کہاں کہاں ڈھونڈتا اسے؟ غصے سے چیختے اس نے بلال کو پیچھے کی جانب دھکیلا۔ اس کا دل اس وقت لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کو دھوکہ دے گئی تھی، یہ بات کسی طرح ماننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں خود اندر گیا تھا، ہر کمرہ دیکھا، ہر بندے سے پوچھا، وہاں کوئی ایزل زیدی نہیں تھی۔ اس کی بات پہ ماں بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ناممکن ہے۔ ماں بیگم کی آواز لرزی، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ وہاں تھی، میں نے خود اسے بھیجا تھا، تو پھر وہ کہاں گئی سائم؟ اپنی بات کو بار بار دہراتے ماں بیگم یقین تھی۔ جب ان کی بار سائم کی آواز مارے ضبط کی طرح بلند ہوئی، اس کے اندر کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آنی جان، وہ وہاں نہیں تھی، کوئی اسے لے گیا ہے، یا وہ بے ساختہ رکا، یا ماں بیگم نے اسے بات پوری کرنے کا اشارہ کیا، یا وہ خود چلی گئی ہیں۔ آنکھیں میچتے اس نے کافی ضبط سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ بکواس بند کرو۔ ماں بیگم کی دھاڑ پر پورے ہال گونجی تھی۔ میری بیٹی کہیں نہیں جا سکتی، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ان کی آواز میں ضد تھی۔ وہ ایک صدی خاتون تھی، اس کے تضاد انہیں لوگوں کی پہچان تھی۔ ان کی ایزل ایسی تو نہیں تھی۔ جبکہ باہر مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی، لوگ ایک دوسرے کے قریب جھک کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ دلہن کہاں ہے؟ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ کیا یہ زیدی خاندان کی لڑکی ایسی ہی ہے؟ جب پتہ ہے ایسی ہے تو بلاتی کیوں ہے اتنی عوام کو؟ عزت کا بھی خیال نہیں ہے انہیں۔ الفاظ ذہن بڑھ کر فضا میں پھیل رہے تھے۔ ماں بیگم کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ انہوں نے بلند آواز میں سب کو چپ کروایا، مگر دلوں کی آوازیں کون روکتا؟ صاحب، انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تم نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا نا؟ ایک آخری امید کے تحت پوچھا۔ ہاں آنی جان، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ نہیں ہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، شکست تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں ہر دل زور کی زور دھڑک رہا تھا۔ اب کیا کریں گے ماں بیگم؟ باہر مہمان آ چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے مردوں نے اندر آنا شروع کیا تھا۔ جب مرتسم زیدی نے حالات کا اندازہ لگاتے ایک جانب کھڑی اس لڑکی کی جانب گہری نظروں سے دیکھا تھا، نکاح ابھی ہوگا، ورنہ حویلی کی عزت ایک دفعہ پھر سے داغدار ہو جائے گی۔ جھکے کندھوں سے کہتے ہوئے سب کو شوق کر گئے۔ ابھی نکاح؟ مگر کس کے ساتھ؟ ماں بیگم نے بے ساختہ دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ جب مرتسم زیدی کے منہ سے نکلنے والا نام سن کر وہ اپنی جگہ ساکت و جامد کر گیا۔ بابا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سائم زیدی کی آواز ہال میں دھاڑ کی مانند گونجی تھی۔ یہ وقت اپنی عزت کو بچانے کا ہے سائم، مجھے 2 منٹ میں تم باہر چاہیے ہو۔ فاطمہ بیٹی کو گھونگھٹ دے کر باہر لے کر آؤ۔ اپنا حکم سناتے وہ باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ سائم زیدی نے سب سے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ میں یہ نہیں کروں گا۔
اس کی دھارنما آواز وہاں گونجتی مگر فی الحال مجبوری تھی، جب بھی وہ کچھ بھی بولے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا میں۔ موسیٰ زیدی کو اب اس خبر کا ادراک ہوا تھا، جبکہ یہ خبر سن کر وہ چونکے تھے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ ابھی بچی ہے وہ۔ موسیٰ زیدی کی بات پہ ماں بیگم نے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بچی نہیں ہے وہ، ماں بیگم نے سختی سے کہا، اور ابھی وہی ہماری عزت بچا سکتی ہے۔ فاطمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ مما، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے سکے۔ میرا بچہ، ماں بیگم اس کے قریب آئی، ان کے لہجے میں بھی بے بسی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آج تمہیں اپنے خاندان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، یہ وقت سوال کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت ساتھ دینے کا ہے۔ ان کی بات پہ صائم نے مٹھی بھیج لی تھی۔ یہ تماشا بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا۔ ہاں صائم ٹھیک کہہ رہا ہے، غلط اور صحیح بعد میں دیکھیں گے۔ ماں بیگم کی آواز میں اب کوئی نرمی نہیں تھی، ابھی صرف ایک چیز دیکھی جائے گی اور وہ ہے ہماری عزت۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ باہر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، مہمان انتظار کریں، نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ یہ الفاظ آخری فیصلے کی مانند ان کے منہ سے نکلے تھے، جبکہ صائم زیدی نے ضبط کرتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ باہر ہال میں کھڑے ہر شخص کے چہرے پر الگ کہانی تھی۔ کسی کے چہرے پر خوف تھا، کسی کے چہرے پر غصہ اور کسی کی بے بسی، اور اس سب کے بیچ صائم زیدی کھڑا تھا، اپنے ہی نکاح میں اجنبی بنتا ہوا، جبکہ کہیں دور ایک کمرے میں ایزل زیدی ہوش و حواس سے بے خبر تھی، اس طوفان سے جو اس کے نام پہ برپا ہو چکا تھا۔ جبکہ کچھ ہی دیر میں دلہن بنی فاطمہ موسیٰ زیدی سے فاطمہ صائم زیدی بن چکی تھی، اور یوں ہی وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک رشتے میں بندھ چکے تھے۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، دیواروں پر لگی مدھم پیلی لائٹس بس اتنی روشنی دے رہی تھی کہ اشیاء کے حوالے نظر آ جائیں مگر پہچان نہ پائے۔ باہری مخملی پردے کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے، جن کے پیچھے سے آنے والی ہوا بھی جیسے دم گھٹنے سے رک گئی ہو۔ کمرے میں ہلکی سی کسی مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو میں ایک عجیب سی گھٹن شامل تھی جو سانسیں لینا مشکل کر رہی تھی۔ بیڈ پہ برمجمان وہ وجود ہلکا سا ہلا، سر بھاری تھا، آنکھیں جیسے کسی نے بوجھل کر دی تھی۔ ایزل زیدی نے پلکیں جھپکائیں تو سامنے سب کچھ دھندلا سا نظر آیا۔ ایک لمحے کو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے ہاتھوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر گھوم گیا اور وہ واپس بیڈ سے ٹیک لگا گئی۔ یہ جگہ کہاں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، جیسے کوئی انجانا خوف اس کے وجود میں صلاحیت کر رہا ہو۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، گاڑی، خوشبو اور پھر اندھیرا۔ اس کی سانس اٹک گئی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کون ہے وہاں؟ دروازہ کھولو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں چیخ کی شدت تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، دل میں عجیب سا خوف پنپ رہا تھا۔ کون لے آیا مجھے یہاں؟ کیوں؟ اس کے سوالات اس کے اپنے کانوں میں گونج رہے تھے مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹتی رہی۔ مدد کرو، کوئی تو ہو۔ اس کی آواز اب رند گئی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا مگر وہ رکنے کو تیار نہ تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی، اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہی تھی، ہر قدم اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ کون ہے؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب خوف صاف جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازے کے لاک کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرنے کی آواز آئی تھی۔ اس کی سانس رک گئی۔ دروازہ آہستہ آہستہ سے کھلتا اس کا دل بند کرتا جا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی ہلکی روشنی نے کمرے کی تاریکی کو مدھم کیا۔ وہ دروازے سے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ اگلے لمحے ایک سایہ اندر داخل ہوا، لمبا قد، مضبوط جسم اور وہی مہنگی خوشبو جس نے گاڑی میں محسوس کی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کمرہ پھر سے نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ وجود چند قدم آگے بڑھا، اس کے قدموں کی چاپ اس سنسان کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایزل زیدی کا دل جیسے تھم گیا تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ روشنی کی ہلکی سی حد میں آیا، اس کا چہرہ واضح ہوا۔ ایزل کی آنکھیں پھیل گئیں، لب کپکپائے۔ یہ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شہید علی شاہ؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور خوف بھی۔ سامنے کھڑا شخص ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہی سرد آنکھیں، وہی چہرہ جس پر نہ کوئی تاثر تھا نہ کوئی نرمی۔ آپ یہاں لائے ہیں مجھے؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟
ال کے الفاظ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کمرے کی خاموشی اب پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو چکی تھی، جیسے آنے والے ہر لفظ کے ساتھ کوئی قیامت جڑی ہو۔ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اس نے سسکتے ہوئے سوال کیا جب شہیر شاہ نے قہقہہ لگایا۔ تم نے کیا بگاڑا ہے؟ تم نے برباد کر دیا ہے مجھے۔ وہ اس کی جانب جھکتا دھاڑا تھا۔ میری آپ ہی کہاں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ پیچھے کرتی چیخی دی۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دماغ کو جکڑ رہے تھے۔ تمہاری آپی؟ زندہ چھوڑا ہے تم نے اپنی آپی کو، جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ اس کا جبڑا پکڑتے غراتے وہ وحشت ناک پھنکارا تھا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اس کی پھنکار پر وہ ڈرتے ہوئے اللہ سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ مجھے جانے دو، میرا نکاح ہے آج۔ اس نے سسکتے ہوئے منت کی تھی۔ جب اس کی بات پہ شہیر شاہ طنزیہ مسکرایا۔ دوسروں کے گھر اجاڑنے والے اپنا گھر بساتے اچھے نہیں لگتے، شفاقیت سے کہتا وہ اسے منجمد کر گیا۔ میں نے کس کا گھر اجاڑا؟ ایزل غم و غصے کی شدت سے چیخی تھی جب شہیر نے بولنا شروع کیا۔ ماضی۔ گاڑی میں بیٹھ کر باہر کی جانب دیکھتی حیا کے لب کپکپائے تھے۔ ایزل؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اپنے نام کی پکار پہ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور وقت جیسے وہیں رک گیا۔ وہ واقعی اس کی آپی تھی۔ 3 مہینوں بعد وہ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ آپی؟ ایزل کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی، یقین اور حیرت کے درمیان غوطہ زن۔ وہ اپنی آپی کو دیکھتی بے ساختہ اس کی جانب بھاگی تھی۔ حیا بھی گاڑی سے نکلتی دوڑتی ہوئی اس کے گلے لگی۔ میری جان، کیسی ہو تم؟ آنسو کو اپنے اندر اتارتی وہ اس کو خود میں بھیجتے ہوئے بولی جب اگلی پل ایزل نے اس کو تھامتے اپنے سامنے کیا۔ حیا آپی، آپ یہاں؟ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا ڈھونڈا ہم نے آپ کو۔ اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور کپکپاہٹ بھی، جبکہ حیا نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ دوبارہ سے اس کے گلے لگتی اپنے اندر سکون اتارنے لگی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر جیسے برسوں کا فاصلہ مٹا رہی تھی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی آپی؟ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ ایزل کی آواز رند گئی تھی، آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ حیا کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ میں مجبور تھی ایزل، بہت مجبور، اس نے بمشکل کہا۔ شہیر کچھ فاصلے پر کھڑا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، مگر اس کی نظریں دونوں پہ جمی تھیں۔ ایزل نے آنسو پوچھتے ہوئے شہیر کی طرف دیکھا۔ یہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ حیا کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ علی ہے، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ میرے علی؟ اس کے لہجے میں اپنے شوہر کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ایزل نے ایک نظر شہیر کو دیکھا، پھر دوبارہ حیا کی طرف۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ حیا نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اور یوں ہی پھر ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ حویلی والوں سے چھپ کر ملتی، اپنی بہن کو خوش دیکھتی بے حد خوش تھی۔ پھر کچھ ایسا ہوا جو ان دونوں کی ملاقات کا انجام تھا، ایک دردناک انجام۔ حیا پریگننٹ تھی جب اسے ایزل کی جانب سے کال موصول ہوئی۔ اس کی گاڑی خراب ہو چکی تھی اور سنسان سڑک پہ کھڑی وہ گھبرا رہی تھی۔ دور دور تک کوئی گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، ہر ایک کا نمبر بند تھا۔ جب ہی اس نے اپنی بہن کو کال ملائی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ایزل نے روتے ہوئے اسے اپنی ساری تفصیل بتائی تھی، جس پہ حیا نے اسے دلاسا دیتے شہیر کو کال کی، مگر وہ مصروف ہونے کے باعث اس کی کال اٹینڈ نہیں کر پایا تھا۔ جب ہی وہ اپنی بہن کا سوچتی بنا کچھ اور سوچے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر گاڑی لیے اس کی مدد کرنے کو نکل پڑی، مگر ہائے اس کی قسمت، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ بری طرح سے ایک کار کے ساتھ ہوا تھا، جس کے باعث وہ اپنی بہن کے پاس پہنچنے کے بجائے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کا اپنی بہن سے رابطہ نہ ہوا تھا۔ جبکہ ہاسپٹل میں آخری سانسیں لیتی وہ اپنی بہن کا نام لب پہ لیے اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، جبکہ جاتے جاتے شہید کو اپنی محبت کی نشانی سونپ کر گئی تھی۔ اس کا بیبی بچ گیا تھا اور وہ اسے شہید کے حوالے کر کے اپنی آگے کی سفر پر گامزن ہو گئی۔ ساری معلومات ملنے کے بعد شہید نے ایزل زیدی سے صرف نفرت کی تھی۔ ان سالوں میں وہ اس وجود سے اتنی نفرت کرتا آیا تھا کہ اس نے کئی دفعہ ایزل کو مروانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر انسان کے ہاتھ میں تھوڑی نہ ہوتا ہے لوگوں کی سانسوں کا اختیار۔ اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ ایزل زیدی کو ایک سانس مہیا نہ کرتا۔ بس اس دن سے اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ آئندہ اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے گا، مگر اپنے بیٹے میں وہ اس قدر مصروف ہو گیا کہ چاہنے کے باوجود بھی وہ ایزل کو ایسی سزائیں نہ دے سکا جیسی وہ چاہتا تھا۔ پھر اس کے نکاح کی خبر نے جیسے اس کا دل جلایا تھا۔ 5 سال وہ اس کے ذہن میں رہی تھی، اس کے خیالوں میں، اس کے خوابوں میں، چاہے اس کی مجرم بن کر ہی صحیح۔ یہ خبر اس کے سارے احساسات پہ بھاری تھی۔ وہ اپنے دل میں اٹھنے والی جلن پہ قابو نہ پاتے ہوئے یہ قدم اٹھا گیا تھا اور اسے پارلر سے اغوا کرتے وہ اس سے نکاح کرنے اپنے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا۔ حال
وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی، جبکہ شہید شاہ نے ہنستے ہوئے اس کی ہلتی گردن دیکھی۔ اس لیے آپ ہی کا مجھ سے رابطہ نہ ہوا؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ دلہن کے روپ میں خود کو نوچنے لگی۔ جب شہید نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو قابو میں کیا تھا، یہ سوگ منانے کی پوری زندگی پڑی ہے، مولوی آ رہا ہے، نکاح کے لیے تیار رہو۔ بے حد غصے سے اس کے منہ پر غراتا وہ ایزل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کس کا نکاح؟ کچھ برا ہونے کے خوف سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ تمہارا اور میرا نکاح، اس نے دل چلاتی مسکراہٹ سے کہا، جس پر ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے میری حویلی جانا ہے، میری ماں بیگم میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے سسکتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے جب وہ اس کے ہاتھ تھامتے اسے اپنے مقابل کر گیا۔ تمہاری بہن کی نشانی تمہارا بھانجا میرے پاس ہے، ملنا چاہتی ہو تو 2 منٹ میں صحیح ہولیے بنائے نیچے آؤ۔ وہ ایسی جگہ وار کر گیا تھا کہ ایزل کے پاس انکار کا جواب نہ بچا۔ جب یہ اپنی بہن کی نشانی کو دیکھنے کے باعث وہ اللہ سے مدد مانگتی اس مرد کے پیچھے چل دی تھی۔ کچھ سالوں بعد زیدی حویلی میں ہر طرف چہل پہل ہو رہی تھی۔ آج اس حویلی کی لاڈلے بیٹے کا برتھ ڈے تھا۔ ان سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ شہیر کا تھوڑا بہت انتقام سہنے کے بعد ایزل نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس سے انتقام لینے والا شہیر آج اس کو اپنی جان بنائے ہوئے تھا۔ آج اسے اپنی ایزل کے بغیر سانس بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایزل کی محبت میں مبتلا ہوتے ہی وہ زیدی خاندان میں جا کر سب سے معافی مانگ چکا تھا، جبکہ تھوڑی بہت مشکلوں کے بعد وہ ان سب کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ سائم نے ٹپکل پردوں کی طرح اپنی بیوی کو دور کر کے اپنی دلہن کے بھاگ جانے کی سزا اسے نہیں دی تھی، بلکہ اس نے پوری ایمانداری سے اپنا رشتہ نبھایا تھا، جس کا اجر اللہ نے اسے ایک انتہائی خوبصورت بیٹے کی صورت میں دیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب ایزل کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا تھا جو زیدی خاندان کی سب سے لاڈلی اور شرارتی بچی تھی۔ آج سائم کے بیٹے بازل زیدی کا برتھ ڈے تھا۔ شنو، تا تمہارا تیت میں تالو، سنو، کیا میں تمہارا کیک کاٹ لوں؟ ہمیشہ کی طرح کیک کی دیوانی ہیزل شہیر شاہ، ایزل اور شہیر کی بیٹی نے ندیدوں سے نگاہیں بازل کے کیک پہ ٹکاتے معصومیت سے پوچھا تھا، جس پہ بازل نے اپنے غصے سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں جاؤ، اپنے دوستوں نے پاس نہیں تو جاؤ اپنے دوستوں کے پاس۔ وہ اسے تھوڑی دیر پہلے احمد اور حارث، جو کہ ان کے فیملی کزن تھے، ان کے ساتھ کھیلتے دیکھ چکا تھا۔ تبھی جیلسی میں بولا، یہ اس ٹڈے کی عمر دیکھو اور اس کی جیلسی دیکھو۔ شہیر شاہ جو ہیزل کو لینے اس طرف آیا تھا، ان کی گفتگو سنتا قہقہہ لگا اٹھا، جبکہ اس کے ساتھ چلتے سائم زیدی کا قہقہہ بھی بے ساختہ تھا۔ کیا کہتے ہو، کر دیا جائے ان کا کام؟ سائم نے ذومعنی انداز میں پوچھا تھا، جس پہ شہیر نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر تو میں اپنے گھر میں چڑیا کو پنکھ نہ مارنے دوں، تم بہو لانے کی بات کر رہے ہو؟ شہیر شاہ نے پورے زن مرید ہونے کا ثبوت دیا، جس پہ سائم نے قہقہہ لگایا۔ اتنی زن مریدی؟ سائم نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا تھا، جب وہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ کرنی پڑتی ہے بھائی، شہیر نے بے چاقی سے کہا، جب اگلے ہلا میں ان کی نظر اپنی خاتونوں پہ گئی تھی جو کیمرے کے سامنے پوز مارتی اپنی پکچرز بنوا رہی تھی۔ چلو چلیں۔ خود بھی ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ کپل فوٹو شوٹ کروانے کے بعد اب ایک کیک کاٹتے ہوئے فیملی پکچر بنوا رہے تھے۔ حیات کی موت کا دکھ سب کو تھا، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا تھوڑی جاتا ہے۔ ہاں، ان کی یادیں دل میں خلش چھوڑ جاتی ہیں۔ اب اس حویلی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، غم کے بادل چھٹ چکے تھے، اب صرف مسکراہٹ ہی تھی۔ اور ایسے ہی ان کی محبت بھری سرگوشیوں کے درمیان فوٹوگرافر نے ایک پکچر کلک کی تھی، جس میں شہیر ایزل کے سامنے جھکا ہوا تھا، جبکہ ایزل اس کا کام پکڑے اس سے کوئی حساب کتاب چلتا کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب فاطمہ اپنے بیٹے کے ماتھے پہ لب رکھ کر اس پہ پیار جتا رہی تھی۔ سائم نے اپنی بیوی کے بالوں میں لب رکھتے ایک خوبصورت سی پکچر بنوائی تھی۔ یہ ایک اچھی یادگار پکچر رہنے والی تھی ان کے لیے۔